अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में नाजरीन कुछ छोटे मोटे ख़बरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज के कोई इतना बड़ा पेशरफ्त नहीं है, लेकिन बहुत सारे मामलात क्लियर होते जा रहे हैं। एक और फ्लॉप प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है। पीडीएम की तरफ, ख़ासकर पीएमएलएन मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की तरफ इदारों को कंट्रोल करने वाला एक जो मेहनत का सिलसिला जारी है 14-15 महीनों से, उसी हवाले से एक और प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया गया है। और इस अनथक मेहनत में आपको नज़र आ रहा होगा कि इनको एक मरतबा फिर ये बेचारे जो ना वो मायूस ही एट द एंड नज़र आएंगे। आपको इनके चेहरों से और इनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इतने सब कुछ के बावजूद इतनी लाकानूनियत और गैर आइनी और पूरे मुल्क की मशीनरी इस्तेमाल करके अवाम के साथ जो गैर इंसानी, गैर अखलाकी जो मामलात और जो इक़दामात किए हैं, उस पर नो डाउट पूरी दुनिया को पता चल गया, जिसकी वजह से इनकी जो ये फस्तायत है वो पूरी दुनिया में नंगा दिखाई दे रहा है। और इस फस्तायत को ये अब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इमरजेंसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कभी राना सनाउल्लाह साहब का ये मंतक, तो कभी ख्वाजा आसिफ का वो मंतक, तो कभी मरियम नवाज़ का जलसा, तो कभी किया तो कभी किया। ये समझ रहे हैं कि शायद पीटीआई भी इस किस्म के बूंदे हरकतों से, इस किस्म के यानी इनके बूंदे हरकतों से, इस किस्म के जो इन्हें गैर आइनी और गैर कानूनी एक मामलात है, इससे शायद लेट डाउन हो जाएगा और इसको अवाम के नज़रों में गिरा दिया जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं। सब चीज़ें इन तमाम मामलात के बरक्स चल रहे हैं। उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग असल में जल्दबाजी में है, और जल्दबाजी में और हवास बाख्ती में इनसे फिर गलत ही हो जाता है। मीन्स कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह गंजे को नाखुन ना दे, वो जो प्रोवर्ब है उर्दू का, उस पर अगर आप सोचिए बिल्कुल ही इन पे फिट है। ख़ासकर हमारे जो वहाँ बगोड़ा बैठा हुआ है गंजा नवाज़ शरीफ, उस पर तो बिल्कुल ही फिट है कि अल्लाह गंजे को नाखुन ना दे। इनको हुकूमत रजीम चेंज से क्या मिला कि इनको समझ नहीं आते कि किस तरह इन्हें रातों रात इमरान खान, पीटीआई या अवाम इनको दबाया जाए और इनसे अपनी बात मनवाया जाए। मैं रोज़ अव्वल से कहता हूँ कि मुझे तो लग रहा है, जो मेरा अपने थोड़ा बहुत एनालिसिस है, जो इस पाकिस्तान में मैं भी तकरीबन 40-45 साल की ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, और इनका जो तरीक़ेकार है वो सिर्फ़ अवाम से इंतकाम लेना है, लेकिन अवाम के सामने अवाम का नाम नहीं लेना। अगर आप देख लें, इसमें पीटीआई के या इमरान खान के चाहने वाले अगर है भी, तो वो भी हमारे पाकिस्तानी अवाम है। आज से 10 साल पहले इन्हीं को ये अवाम वोट देते थे, इन्हीं के जिंदाबाद कहते थे। लेकिन जब ये इनके सब कुछ सामने नज़र आया, ये इन्हें जैसे कह सकते कि रोज़े रोशन की तरह आया इनके करतूत हो गए, और इमरान खान ने एक्सपोज कर दिया। और इमरान खान ने वाकई अपने हक़ और सच पे जो अपने बयानिया बनाया, और इनके तमाम मामलात लोगों तक इन्हें बिल्कुल ओपन बुक की तरह सामने लाए, तो इनको तकलीफ़ हो रही है कि आप पीटीआई के इमरान खान का नाम क्यों लेते हो, पीटीआई और इमरान खान का साथ क्यों दे रहे। बहरहाल ऐसा बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ये कोई मीन्स वो एक बादशाहत वाला सिस्टम नहीं है। ना हमारे मुल्क, हमारे अवाम कहीं किसी के ग़ुलाम है, न किसी ने ठेके पे लिया हुआ है, ना इनको यूँ समझ ले कि किसी और चक्कर में इनको दिया गया है कि ये शायद कोई आपके पास उधार के तौर पे पड़ा हुआ है। ये मुल्क और ये 24 करोड़ अवाम जो ये कर रहे हैं, इससे बिल्कुल अवाम जो है ना वो मुतनफ़िर है। इससे बिल्कुल ही अवाम के अंदर जो एक नफ़रत है वो बढ़ती जा रही है, एक बेयकीनी सी बढ़ती जा रही है। अवाम मायूस दिखाई दे रहे। IMF से लेकर तमाम ताकतवर ममालिक ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली पाकिस्तान के हुक्मरानों और ताकतवर लोगों को आगाह किया गया है कि इंसानी हकूक़ की जो एक जो पामाली हो रही है, यानी जैसे आप कहते कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, भले वो अक़वाम मुत्तहिदा है या इवन दो IMF का आप अगर देख लें, उनने भी कानून की बालादस्ती और सियासी इस्तेकाम का डिमांड कर दिया है। यानी IMF के शराइत में से आज तक हिस्ट्री में कोई ये शर्त इन्हें अभी तक नहीं देखा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपके जो पुराने मीन्स एक्स साहब का वज़ीर ख़जाना और इवन दो के आइन और कानून के या जो जिसे आप कह सकते हैं इकॉनमी से बाखबर लोग और उस पर स्टडी कर चुके या वो बड़े गहरी निगाह रखते हैं,
ان کا کہنا ہے کہ IMF نے آج تک اس قسم کا دنیا میں کسی ملک سے بھی وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کیا جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ان کی جو یعنی اسحاق ڈار صاحب، جس پہ میں نے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ ڈالر میرے ہاتھ میں ہے اور میرے جیب میں ہے، اور میں اس کو ایسا کنٹرول کروں گا ویسا کنٹرول کروں گا، اور 200 سے کم لاؤں گا، اور پھر معیشت جو ہے نا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو وہ سارے جو ان کی بونگیاں تھی، جو ان کے ترم خانیاں تھی، جو ان کے ہوائی قلعے بنانے والے دعوے تھے، وہ سارے نو ڈاؤٹ ہوا میں ہی رہ گئے۔ اور اس کو اگر دیکھ لیں تو ابھی اس کا جو اسحاق ڈار کے ساتھ IMF والے بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اسحاق ڈار اور اس کی ٹیم ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے۔ پہلے بھی یہ فیل تھے، لیکن پہلے چونکہ اتنا سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو ہمیں نظر نہیں آتا تھا، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال اب اگر دیکھتے تو شہباز شریف وہ ایک وزیر اعظم ہونے کے ناطے وہ کیا کرتے، وہ ابھی IMF کو فون کرتے اور IMF کے ساتھ رابطہ کرتے اور IMF کو کہتے، منت وزاری سماجت کرتے کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ بہرحال یہ ان کا بہت مشہور اور معروف ایک جملہ ہے، ایک کہاوت ان کی بن گئی ہے، تو لہٰذا یہ پاکستان جب تک چلتا رہے گا تو یہ جملہ اور یہ یاد رکھیں گے لوگ۔ اینی وے اب عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف کیسز میڈیا ٹرائل کے علاوہ کسی قسم کی اہمیت کی حامل نہیں ہے، اور اس کا آپ آج سے اندازہ لگا لو کہ یہ مریم نواز اور نواز شریف کی انتقامی ہوس کے علاوہ حقیقت میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، مطلب اس تک محدود جھوٹے کیسز بنائے گئے، اور ان جھوٹے کیسز میں اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اداروں کو ملائم کیا جا رہا ہے، اداروں کی جو ہے بدنامی کی جا رہی ہے۔ اب سمجھ یہ بات نہیں آ رہی، اور سوالیہ نشانی یہاں پہ کہ کیا ادارے کے لوگوں کو جتنے بھی ہے ان کو نظر نہیں آ رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ واقعی مریم نواز جیسی جو ہے نا عورت ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی ساکھ یا ان کے اداروں کے ساکھ کو بدنام کیا جا رہا ہے پورے دنیا میں، ہمارے پاکستان میں نہیں۔ ہم سب اداروں کی اہمیت اور اداروں کی حقیقت میں طاقت اور اداروں کے جو شناخت ہے اس پر یقین رکھتے اور اداروں ہی کی نو ڈاؤٹ عزت اور احترام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو یوں سمجھ لیں کہ دشمن ممالک بھی ہو سکتے ہیں اور ہر دنیا کے ہر کونے میں دشمن بھی ہمارے ہو سکتے، وہ اس بات کو یعنی لے کے مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آرمی چیف صاحب بڑے قابل احترام ہیں، سید منیر صاحب یعنی عاصم منیر صاحب، لیکن وہ اگر تھوڑا بہت بیک فٹ پہ جائے اور ایٹ لیسٹ وہ اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر اور اپنے اداروں کی خاطر آگے بڑھے مفاہمت کے لیے، اور اس وقت وہ ایٹ لیسٹ حق اور سچ اور ٹھیک اور غلط کا ایک انالیسس کرے، تو شاید ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ کون اس ملک کو یا ان اداروں کو بدنام کر رہے اور ان میں کس کا ہاتھ ہے۔ 9 مئی کا آخری حربہ ان کے پاس تھا اور وہ بھی ان نے استعمال کر دیا، وہ اب ان مینز فلاپ ہو گیا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں، یہ میں بین الاقوامی سطح پہ بات کر رہا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ اس کی کسی قسم کی سچائی کی کوئی ایسی یعنی وہ ایکسیپٹنس نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال اب عمران خان اور عوام کے ریلیف کا وقت آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ جو ماحول کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو آج کل جو ایک کھینچا تانی یا لوٹا کریسی یا لوٹوں کی خریداری یا لوٹوں کی جو ہے تقسیم وہ نظر آ رہا ہوگا آنے والے الیکشن کے لیے، اور الیکشن کی بہت جلدی ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان شاید گر گیا یا PTI شاید ختم ہو گئی، تو اس چکر میں ان کو معلوم نہیں ہے وہ عوام میں گئے تو نہیں ہیں، عوام میں جاتے بھی نہیں ہیں، اور یہ ایٹ لیسٹ اس شخص کو سننا بھی پسند نہیں کرتے جو عمران خان یا PTI کے حوالے سے کوئی حقائق بھی سامنے لاتے، حقائق پر مبنی بھی کوئی بات کرتے، کیونکہ ان کو عمران خان اور PTI اور نو ڈاؤٹ عوام کے جو ایک مینڈیٹ ہے اس سے ڈر اور خوف لگتا ہے۔ اگر شفاف الیکشن ہو جائیں حقیقت میں، اور عمران خان کو بھی اس میں ایک جمہوری اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جمہوری حق ان کو دیا جائے، اور عوام کی حقیقت میں ایک جمہوری حق ہے جو ووٹ ہے، جو الیکشن ہے، تو اور ان کو بھی میدان میں اتارا جائے، تو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پہلے اگر 80% ووٹ تھا تو ابھی 90% تک پہنچ گیا ہے۔ عوام کے اندر غصہ پائے جاتے ہیں، عوام کے اندر ایک ان سے الیکشن کے تھرو، جمہوریت کے تھرو، جمہوری انداز میں ایک انتقام کی وہ جو لہر پائے جاتا ہے، اس کا ان کو یا شاید ہمارے بہت سارے لوگوں کو جو طاقتور شخصیات ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے۔ بہرحال
عمران خان کے ساتھ اگر اداروں کے ساتھ مل کے کوئی ہاتھ نہ کیا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عمران خان اس آنے والے الیکشن میں 2/3 میجارٹی سے آسانی سے نہیں جیت سکتا۔ جو لوگ عمران خان کو چھوڑ کے گئے یہ ابھی بھی پچھتا رہے ہیں، بعد میں بھی پچھتائیں گے، اور ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ جمہوریت سمیت آئین کی دھجیاں کون اڑا رہے اس کا تحقیق ہونا چاہیے۔ وہ اب دنیا کو تو پتہ چل گیا، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ابھی بھی ہم نے آنکھیں بند کیا کہ یہ جو طوفان ہے یا جو عذاب ہے یا جو ایک وبا ہے یا ایک بلا ہے وہ چلا گیا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اینی وے، اس لیے IMF نے بھی اگر دیکھ لے، انہوں نے شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ رکھا کہ اگر قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی ہو اور سیاسی استحکام ہو تو آگے بڑھ سکتے، ادروائز ہم اس معاہدے میں یا اس ڈیل میں نہیں ہے۔ اگر ڈیل نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ کر چکے۔ اگر ان کی اس PDM کی طرف دیکھ لے، ان ملک دشمن PDM کو سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہے۔ تمام دنیا سے آوازیں آ رہی ہے، امریکہ سے لے کر IMF تک، IMF سے لے کر اقوام متحدہ تک، ان کے سارے بیانات دیکھ لیں، ان کے سارے باقاعدہ آفیشیلی ڈاکومنٹڈ ان کو بھیجے ہوئے جو اپنے اظہار تشویش کہہ دو یا اپنے جو اظہار خیال کہہ دو یا اپنے جو خدشات ہیں وہ کہہ دو، تو یا ان کو جو ایڈوائسز یا سجیشن جیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھیجیں، وہ ان کے سمجھ سے باہر ہے۔ اینی وے، ایک تو ان بیچاروں کی انگلش کمزور ہے، دوسری ان کو اپنے جو ایک مفادات ہے اس سے ذرا ہٹ کر سوچنا ہوگا، تب جا کے ان کو سمجھ آئے گا، ادروائز یہ نہ سمجھے بیچارے۔ اینی وے، اب کچھ ماحول بہتر ہو رہا ہے عمران خان کے لیے، PTI کے لیے اور پاکستان کے چاہنے والوں کے لیے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ ناصر۔